سوال کیا شاہ صاحب جنید بھائی نے لاہور سے. ہاں جی کیا تو مجھے قلندری سلسلے کے بارے میں وضاحت فرما دیں شاہ صاحب. قلندری سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے یار بات یہ ہے جنید تو کیا کھیلنے لگا ہے کیا مجھ سے؟ تو یا تجھے بھی مداری بننے کا شوق ہے یا مجھے تو مداری سمجھتا ہے؟ اس سے پہلے بھی تجھے سمجھایا تھا قلندری سلسلہ اور قلندر کیا ہوتا ہے. سوال بھی جانا تیرا یہ. ہم آج تک سنتے ہیں کہ 2.5 قلندر. یہ سوال ہے شاہ صاحب. یہی سوال ہے. سچ یہ ہے قلندر بس ایک ہے. سچ یہ ہے قلندر بس ایک ہے. اس قلندر کا نام ہے لال شہباز قلندر عثمان مروندی شاہ حسین علی رحمہ. وہ ہے ایگزیکٹلی 100% دھرم کانٹے میں تول کے جو قلندر ہے وہ صرف لال شہباز قلندر. یہ ہے قلندر. باقی ابو علی شاہ دائرہ قلندری میں ہو تو ہو, ہمیں نہیں پتا, نہ ہم نے کبھی پوچھا. رہی رابعہ بصری کہتے ہو کعبے نے طواف کیا تھا. بہت بڑی ہیں, ہوں گی, تو اچھی ہیں. ہم سے تو کوئی نہ ان کو شکایت ہے ہم سے, نہ ہمیں ان سے کوئی شکایت. لیکن 2.5 قلندر ایک بکواس ہے. کبھی لکھتی 500,000 سال پہلے وہی چلی آ رہی ہے کہ 2.5 قلندر 2.5 قلندر. قلندری سلسلہ آج بھی ہے. قلندری سلسلے میں آ جانا یا دائرہ قلندری میں قدم رکھ دینا اسے قلندر بن جانا نہیں کہتے. قلندر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. فقر کے سلطانوں سے بھی آگے. فقر کا سلطان اس کے پاس طفل نوری ہے, وہ فقر میں ہے. یہ جثہ توفیق الہی والا ہے, یہ عشق میں ہے. فقر کے سلطانوں کا تعلق اللہ کے قدس سے ہے. قلندر کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. کسے ملی اللہ کی ذات مجھے تو نہیں پتا کب ملی. ابو علی شاہ نہ میں نے کبھی باطن میں ایسا کوئی نظارہ کوئی واقعہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ ابو علی شاہ قلندر اللہ کے آس پاس کہیں بیٹھے ہوئے نظر آئے. آخر اسلام کی محفل میں بیٹھ جانا وہ ایک غلط بات ہے. لیکن بارگاہ رب العزت یا اوپر کسی عالم میں جی تو جو لکھتی ہے یہاں تو بات یہی ہے نا, جو لکھتی ہے بس یہ ہے سچ. یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے مجھے سوال بھیجنے لگا ہے آج کل. یہ کتاب میں یہ لکھا ہے شاہ صاحب, اپنی مخلوقیں بیدار کر جنید, اپنی مخلوقیں بیدار کر. ان سے متعلق کوئی سوال بھیج, ہم سے متعلق, سرکار سے متعلق, فقر سے متعلق, عشق سے متعلق. قلندر کون ہے جی؟ فلاں ولی کیا تھا, اس نے ایسا کیا تھا. چھوڑ اس کو. سب کو بند کر کے نا ایک کمرے کے اندر جیسے تالا ڈال دیا ہے, سب پیک ہیں. بس یہ ہے جب رجال الغیب کا پورا 360 ولیوں کا یہ باطنی محکمہ جس کے سربراہ, جس کے فاؤنڈر آقا علیہ السلام ہے, اسے روک دیا گیا ہے, اس کی ڈیوٹیاں معطل کر دی آقا علیہ السلام نے. اب سارا چارج سرکار کے پاس ہے, سارا چارج. وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کائنات کا کنٹرول لے کر آئیں گے. کیسی بد نصیبی ہے ہماری, جب کیسی بے نصیبی ہے ہماری. سب کچھ ہمارے پاس ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو کتاب میں فلاں ولی اس نے سب. کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں ہے, اس بات کو سمجھ لے جنید. اس کمتری کو, اس احساس سے کمتری کو نکال دو اپنے اندر سے. پہلے اپنے آپ کو پہچانو, ہو کون تم, کس کی نسبت میں ہو. جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مرید ہے نا,
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مرید وہ جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کے مساوی ہیں. جناب سیدنا زکریا جو بی بی مریم کے ماموں بھی تھے، سیدنا زکریا علیہ السلام کے مساوی ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مرید، اور تم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیر بھائی ہو، پیر بھائی ہو. ان چکروں میں ہو جس کی نسبت کو بہت بڑے بڑے ترستے، اس نے تمہیں اپنی نسبت میں قبول کیا ہے، اس نے چلائے تمہارے گرو. سب سے پہلے یہ سوچا کرو کہ ہمیں اس بات کا پتہ چل بھی گیا، ہمیں کیا مل جائے گا، کون ہے قلندر، کیا ہے، ہمیں کیا لینا دینا. سب کا احترام ہے، سب کا ادب ہے، یہ کرنا ہے، یہ تو ہماری تربیت ہے، ادب سب کا کرنا ہے، پیچھے تو نہیں جانا کسی کو. یہ میں نے اس دن کم وقت بتایا تھا، پوری بات رہ گئی تھی. وہ جو بتایا تھا کہ بابا یوسف شاہ بہت میں آئے تھے کہ بھیجیے کو یار سر آ جاؤ ہماری طرف بھی. تو اس کے بعد میں نے سرکار سے پوچھا تھا، اس کے بعد میں نے سرکار سے پوچھا تو سرکار نے بالکل صاف مسکرا کے بالکل صاف انکار کر دیا. نہیں یار جب ہم کہیں جب جانا پلی پلائی اولاد، پلی سرکار فرماتے ہیں پلی پلائی اولاد سب کو اچھی لگتی ہے، پالی کس نے اور کیسے پالی یہ کسی کو نہیں پتا. سرکار نے یہ کہہ کے مجھے منع کر دیا یار سر جب ہم کہیں جب جانا، جب ہم اجازت دی بھائی یہاں انور بھائی صوفیہ سے سب آئے تھے کلن، سب جگہ ہم گئے، سب جگہ گئے ہم، بلکہ دو بار بھی گئے. بابا غازی 2 بار گئے، بابا یوسف شاہ غازی 2 بار، 1 بار گئے، 2 بار گئے، اچھا 1 بار واپس آ گئے تھے. سرکار بلاول شاہ 2 بار گئے. انور بھائی کلندر پاک کے لیے کہتے رہے اور میں کیا جواب دیتا تھا، بیٹھے ہوئے انور بھائی کہ سرکار کی اجازت نہیں آ رہی، کلندر پاک کی سرکار کی اجازت نہیں آ رہی. اور ابھی صوفیہ سید کی طبیعت ایسی نہیں کہ وہاں اس کو لے کے جاؤں. تو سرکار نے کیا فرمایا گیا جب ہم کہیں جب چلے آنا. یہ کلندر کیا ہے، کلندری کیا ہے، تجھے کیا لینا دینا، تو اپنا سوچ، تو پوچھ کے قلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. شاہ صاحب نفس کی حقیقت کیا ہے، کم سے کم وقت میں اس کو کیسے پاک کیا جائے، روح کی حقیقت کیا ہے، اور روح جب بیدار ہو جائے تو اس سے ہوتا کیا ہے، ملتا کیا کیا ہے، اس کا کوئی ہوش نہیں ہے. وہ کلندر کیا ہے، وہ صابر پیا کیا ہے، بابا فرید، بس یہ قابل احترام ہیں. ان کا احترام، ان کا ادب لازم ہے تم پر بھی اور ہم پر بھی. بس پیچھے نہیں چلنا ہے، پیچھے نہیں چلنا ہے. ایک دفعہ معین اسٹیل والی آستانے میں جو پہلا آستانہ تھا کراچی، دوسرا آستانہ بڑے ووٹ کے بعد، وہاں محفل چل رہی تھی. سرکار تشریف فرما وہیں اسٹیل مارکیٹ میں، تو 2 ذاکر آئے. وہ ابتدائی زمانہ تھا، 5-8 سال ہوئے تھے مشن میں. 2 ذاکر آئے اور آگے جانے کیا کیا باتیں سرکار سے. سرکار ایک دم جھڑال میں آ گئے، تھوڑا سا جھڑال میں آئے. یار کیا سمجھتے ہو تم، ہمیں نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہو تم، ہم نہیں جانتے، کیا سمجھتے ہو تم. وہ عبداللہ شاہ غازی، بابا غازی کے پاس سے مانگ تانگ کر کے خوب رو دھو کے ٹکرے مار کے وہاں سے آئے تھے سرکار کے پاس. تم کہاں سے آ رہا ہو، کیا باتیں کر کے آ رہا ہو، کیا کہہ کے آ رہا ہو، کیا مانگ کے آ رہا ہو، ہم نہیں جانتے، کیا سمجھتے ہو یار تم. ایک بار
سرکار نے یہاں تک کہ یار ہمیں شرمندہ کرواتی ہو، وہاں جا کے مانگتی ہوں، وہ تو ہم سے مانگنے آتے، وہ تو ہم سے مانگنے آتے، تم ان سے جا کے مانگتے۔ تو یہ جنید سب قابل احترام، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم لازم ہے، لیکن ان کے پیچھے چلنا نہیں ہے۔ اب تو کہے گا کہ میں تو صرف یہ سیدھا سیدھا تم سب کے پاس ہے، میں تو پوچھ رہا تھا، کیوں پوچھ رہا تھا؟ وہ کتاب بھی تو نے مجھے بھیجی تھی، کچھ کسی کتاب نے کچھ پڑھا تھا، اس میں سے بھی تو نے کچھ مجھے بھیجا تھا۔ میرا دل تو یہ چاہا کہ ابھی تجھے ایک وائس نوٹ بھیجوں میں کہ بھائی میں یہاں تک نہیں پہنچا ابھی تک، مجھ سے نہ کرو یہ باتیں، نہ مجھ سے یہ سوال کرو، نہ وقت ہے میرے پاس۔ بھائی یہ کیا کہے آدمی بیزار ہو کے، میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، ایک چھوٹی سی دین تھی، اللہ کرواتا ہوں، اللہ کروا کے چلایا، اور کچھ نہیں پتا مجھے۔ دیٹس آل۔ اب کرو گے سوال کرو یار، اپنی بات کرو، اپنے لطائف کی بات کرو، کوئی ملکوت جبروت کی بات کرو، کوئی لاہوت کی بات کرو، کوئی وحدت احدیت کی بات کرو، کوئی اللہ کی شان، اللہ کا حسن و جمال، اس کو جاہ و حشم وہ پوچھو، کوئی مولا حسین کے لیے، مولا عباس کے لیے پوچھو۔ کلندر پورا بتایا تھا، اور کوئی ایک بھی نہیں ہے اس دنیا میں ایسا، ظاہر میں یا باطن میں ایک بھی نہیں ہے ایسا جو تجھے ان لفظوں میں بتا دے کلندر کہتے کسے ہیں۔ جن معنوں میں سمجھایا تھا میں نے تجھے، اپنی زندگی میرے نام کرتے میرا قرض نہیں اتار سکتا، پھر بھی جن لفظوں میں سمجھایا تھا، خود عشق ہے، خود عاشق ہے، خود معشوق ہے، کلندر کے اندر بیٹھ کر خود اپنے آپ سے عشق کرتا ہے، جس کے اندر بیٹھ کے اپنے آپ سے عشق کیا، جس کے اندر بیٹھا اسے کلندر کہتے ہیں۔ عشق کو جب عشق سے عشق ہو جائے اسے کلندر کہتے ہیں، اسے کلندری کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے اچھے لگتے ہیں وہ سوال جو ایک پنجتن پاک سے کرو، اہل بیت اطہار، آقا اسلام کے بچوں سے، مولا حسین سے متعلق، مولا عباس سے متعلق، جی مولا علی پاک سے متعلق، آقا اسلام سے، اللہ پاک سے، ان سے متعلق کرو یار۔ میں بہت کم، بہت ہے بھائی، میں نے کیا کہا، سب قابل احترام، قابل تعظیم میرے لیے، قابل ادب ہے، میں کرتا بھی ہوں۔ وہ تو اٹک جاؤں کسی سے تو بلا وجہ کوئی، وہ الگ بات ہے، وہ میری ان کی بات ہے، اس کو تو کوئی کسی اور کا کام نہیں ہوتا، لیکن ان کی بات کروں، اللہ پاک کی کریمی، آقا اسلام کی شفقت، پنجتن پاک کا سایہ، سرکار کی نظر، اس کے آگے پیچھے ہوتا ہوں کبھی نہیں جی، ہوتا ہوں اس کے آگے پیچھے۔ یہ جو محفل ہے نا، جنید بھی اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سن لیں، اس محفل سے کچھ حاصل کر لو، کچھ حاصل کر لو، آگے بہت سخت وقت آ رہا ہے، بہت سخت وقت آ رہا ہے، آگے حاصل کر لو اس سے کچھ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل، کوئی بھی تمہارے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ بچ جاؤ، ایسا وقت آ رہا ہے۔ جی یہ ایک چیز ہے، بس اس کی پناہ میں آ جاؤ، اس کی پناہ میں آ جاؤ، باقی تو پوری زندگی منافقت میں، ریاکاری میں، ہیرا پھیری میں، جھوٹ غیبت میں، پوری زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، کوئی بھی سوٹیا صداف نہیں ہے، اور یہ سب کچھ کر کے بھی ہم سمجھتے کیا اپنے آپ کو، ہم سب ہم سے بڑا نیک، ہم سے زیادہ نیکوں کا، ہم سے زیادہ اچھا کون، سمجھتے ہی ہے جی۔ جیسے آج کل مولویوں نے ایک سلسلہ بنا رکھا ہے نا، آقا اسلام کے فرمودات کو، آپ کی احادیث کو
اس طرح بیان کرتے جیسے قصہ خوانی بازار میں قصہ خوانی ہوتی تھی، قصہ بنا کے قصہ سنا رہے ہیں جی، عوام کا، پبلک کا دل لبھا رہے ہیں۔ یہ تیرے اندر بھی وہی سب چیزیں آتی جا رہی ہیں جنید، قصہ کہانی، اس کا کیا قصہ ہے تو اس کا کیا، تیرا اپنا کیا قصہ ہے وہ دیکھ، سب کے پاس جا، سب کی طرف جا، سب کا احترام، لیکن اپنے آپ کو بھی پہچان کے تو خود کون ہے۔ میں تو یہ اتنا چلا بھی گیا نا، میں چلا گیا بس، مجھے خدا کی قسم مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تب یہاں آتے ہیں، مجھے نہیں ضرورت کہیں جانے کی، مگر وہی بات کہ عزت، احترام، تعظیم، ادب، چلا جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، ذکر کر لیتا ہوں بیٹھ کے، چلو کبھی کوئی بات آئی محفل حضوری میں، آپ الاسلام کی محفل میں کوئی بات آئی تو شاید تمہاری زبان سے نکل جائے کہ انور شاہد نے جو بیٹھ کے آقا ہماری ضرورت کے قریب ہے، اللہ کا ذکر کیا، ذکر پنجہ کیا۔ تم کوئی کم ہو یار کسی سے، تم کم ہو کسی سے؟ ایسے ایک سوال اس نے نعمان مئی نے بھیجا تھا، پتہ نہیں کس کو کیا، داتا صاحب یا خواجہ صاحب کے حوالے سے، بھائی بہت بڑے ہیں، بہت اچھے ہیں، سب سے اچھے ہیں ہمارے، لیکن تم اپنے آپ کو تو دیکھو، تم کیا ہو، کم ہو کیا ان سے؟ کم ہو؟ چھوڑو یار۔